زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، بھارت میں اس وقت انتہا پسندی اور جنگی جنون عروج پر ہے۔ نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت اور اس کے توسیع پسندانہ زعیم بھارت میں بسنے والی اقلیتوں اور اس کے تمام ہمسایہ ممالک کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت پاکستان کا ازلی دشمن ہے ہی، آج کل بنگلہ دیش کے ساتھ بھی سٹیزن شہریت ایکٹ کے تنازع میں الجھا ہوا ہے۔ نیپال کے بعد چین کے ساتھ سرحدی تنازع نے لداخ کا محاذ گرم کر دیا ہے، جہاں آج کل بھارت کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور اطلاعات کے مطابق تقریباً 10,000 چینی فوجی لداخ میں 40 سے 60 مربع میل علاقے پر اپنا قبضہ جما کر پختہ بنکروں کی تعمیر شروع کر چکے ہیں۔ بھارت اور چین کی لداخ میں بڑھتی ہوئی یہ سرحدی کشیدگی کس خطرناک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کے گہرے تجزیے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف شام کے شہر ادلیب میں تاریخ اسلام کے عظیم ہیرو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کے خادم کی قبروں اور ان میں موجود ان کے جثے حاکی کی سخت بے حرمتی کی گئی ہے۔ ناظرین، اس شفاق اور انتہائی دلخراش واقعے کا ذمہ دار کون ہے اور اس گراؤنے فعل کے پس پردہ مقاصد کیا ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں ان دونوں موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ترجمان تنظیم اسلامی مرزا ایوب بیگ صاحب اور تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے کہ لداخ میں بھارت کے ساتھ چائنا کا اصل تنازع ہے کیا، اور یہ دونوں فوجوں کی جو کشیدگی اس وقت بڑھ رہی ہے لداخ بارڈر پہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ تنازع کیا ہے اصل میں، یہ جو بھارت اور چین کا آپس میں، اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تھوڑا سا تو 1947 میں جب انڈیپینڈنس انڈیا کی ہوئی، اور اس وقت جو تھا ایک تو کشمیر کا ایشو سامنے آیا، اور وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پہ، کیونکہ انڈیا نے اس کے اوپر ایک ناجائز قبضہ کیا اور وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بن گئی۔ تو کشمیر، آکیوپائڈ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، مقبوضہ کشمیر، اس کے اندر جموں، وادی اور لداخ، یہ تیسرا علاقہ آتا ہے، اور لداخ جو ہے اس کا بارڈر چائنا کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی بات کو ہم آگے لے کے چلیں اگر، تو 1962 میں انڈیا اور چائنا کی بارڈر وار، جسے بڑے نام سے مشہور ہے، سرحدی تنازع کے اوپر، اور باقاعدہ جنگ ہوئی ان کی آپس میں، جس کے اندر انڈیا کو بڑی مار پڑی۔ ریزن بیسک پھر وہی تھی، بارڈر جو ہے اس کو انڈیا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتا ہے، چائنا اس کو CCL یعنی کہ چائنیز کلیم لائن کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو علاقہ ہے پورا، یہ گولوان جو ویلی ہے اس کا ایریا بنتا ہے یہ سامنے، اور یہ جو ایریا ہے نا، جس میں پینگونگ لیک بھی ہے جو 134 کلومیٹرز اور کافی اونچا ہے، تقریباً 4000 میٹرز ابو سی لیول ہے، اور یہ 134 کلومیٹرز لمبا ہے، کافی لمبی جھیل ہے۔ اچھا، یہ علاقہ ایسا ہے جو کہ اسٹریٹجیکلی بڑا امپورٹنٹ رہا ہے ہر زمانے میں، اور اسی میں آپ دیکھتے ہیں تو آگے چل کے پھر سی پیک کے روٹس سٹارٹ ہوتے ہیں، اور جب سی پیک کے روٹس سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پہ اصل تنازع جو ہے وہ پھر جنگ کی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ 1962 کی جو وار ہوئی تھی، اس کے بعد حالات جو تھے وہ میلٹنگ پاٹ میں رہے۔ یہ بارڈر ایسا ہے جو کبھی فکسڈ نہیں رہا، آپس میں شیئر ہوتے کرتے بھی ہیں وہ دونوں، انڈیا اور چائنا، لیکن بہت موقعوں پہ شیئر نہیں بھی کرتے۔ یہ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جس کے اندر بارڈر کی لائن کہیں بھی ڈرا کی جا سکتی ہے، اور حالیہ اطلاعات کے مطابق جو چائنا نے وہاں سرجیکل سٹرائک کی، انڈیا تو کہتا رہتا ہے نا میں نے سرجیکل سٹرائک کی، چائنا نے اصل میں وہاں سرجیکل سٹرائک کی، وہ انڈیا کے بارڈر جو انڈیا کہتا ہے اپنا ایکچوئل بارڈر، وہاں پہ داخل ہوا۔ انڈین میڈیا کے مطابق، فار ایگزامپل دا پرنٹ جو ان کا نیوز پیپر ہے یا ہندوستان ٹائمز ہے، انہوں نے کہا کہ 3 کلومیٹر اندر داخل ہوا۔ کچھ گلوبل جو نیوز پیپرز ہیں، عام طور پہ جو ویسٹرن انفلوئنس کا انڈر ہیں، وہ کہتے ہیں تقریباً 7 سے 10 کلومیٹر۔ جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں 35 سے 40 کلومیٹر، یعنی مربع کلومیٹر کی بات ہو رہی ہے، اس ریڈیس کے اوپر قبضہ ہوا۔ چائنیز کہتے ہیں چائنیز قبضہ کر چکے ہیں۔
ہاں جی، چائنیز کہتے ہیں تقریباً 60 کلومیٹر کے اوپر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، مربع کلومیٹر کے اوپر انڈیا کی ٹیریٹری کے اندر جا کر. ٹھیک. اب اس کی ریزن کیا پیش آئی؟ ایک تو اس میں معاملہ بالکل کلیئر کٹ ہے کہ انڈیا نے وہاں پر تعمیرات شروع کر دی تھی. تعمیرات کے حوالے سے ڈی پی او ہائی وے ایک نام سے ایک بہت بڑی ہائی وے بنانی شروع کی. سیکنڈلی مودی نے اناؤنس کیا کہ وہاں پہ 66 سڑکیں بنائے گا وہ، اور ساتھ ایک ایئرپورٹ بھی بنائے گا. اب یہ وہ معاملہ تھا جو چائنا کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں تھا. انڈیا کے کیا مقاصد تھے یہ ساری کنسٹرکشن وہاں پہ کرنے کے؟ 2 مقاصد تھے بیسیکلی، جی. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے کی درمیان میں. انڈیا ایک تو اپنا معاملہ وہاں پہ جو گلگت بلتستان ہے، پاکستان کا جو آزاد کشمیر کا حصہ ہے، انڈیا اس کو مقبوضہ کشمیر کہتا ہے، کیونکہ انڈیا کا کلیم کرتا ہے کشمیر میرا ہے سارے کا سارا. تو وہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ حاصل کرنے کے لیے یا اس پر حملہ کرنے کے لیے فیوچر پلاننگ کا ایک اپنا حصہ تصور کر رہا تھا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا بھی تھا اس پورے معاملے کے پیچھے، اور وہ تھا انسرکلمنٹ آف چائنا. انڈیا کو امریکہ نے بہت عرصے سے، اور اس کے پیچھے اسرائیلی لابی بھی موجود ہوتی ہے، انڈیا کو اس علاقے میں انگیج کرنا شروع کیا کہ وہ چائنا کی انسرکلمنٹ میں ہیلپ کرے، کیونکہ چائنا ایک ایسی گروئنگ اکانومی ہے جو کہ امریکہ کے لیے فیوچر میں بہت بڑا خطرہ ابھی بھی بن رہی ہے. ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے. امریکن چائنیز جو ٹریڈ ہوتی ہے اس کے اندر امریکہ ہمیشہ ڈیفیسٹ میں رہتا ہے، $3 ٹریلین تک کے ڈیفیسٹ میں رہتا ہے سالانہ، یعنی کہ امپورٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو وہ فیوچر کی بڑھتی ہوئی طاقت انڈیا کو شامل کرنے کے لیے اس معاملے کے اندر ہی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو امریکن پیسیفک کمانڈ ہوتی ہے، ساؤتھ چائنا سی وغیرہ کو دیکھتی ہے، اس کو انڈو پیسیفک کمانڈ کا نام دیا گیا تاکہ انڈیا کو شامل کیا جائے. لیکن انڈیا نے وہاں سے کنی کترائی اور پیچھے ہٹ گیا، اس نے ساتھ نہیں دیا. آگے بڑھتے ہیں. یہ جو معاملہ افغانستان میں چل رہا تھا اس میں بھی انڈیا کو بوٹس آن دا گراؤنڈ ڈالنے کے لیے لے کے آنے کی کوشش کی گئی تاکہ پاکستان کو کسی طرح ساتھ انوالو کیا جائے، کیونکہ پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے کہ اگر اس کے اوپر کسی طرح سے حاوی ہوا جا سکے تو وہ پھر چائنا کی انسرکلمنٹ میں ہیلپ ملتی ہے. پاکستان کو جو ہے وہ چائنا کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، تاکہ پاکستان مجبور ہو، یہ کوئی ایسا موقع ہے کہ مجبور ہو کہ وہ چائنا کے خلاف جو ہے استعمال ہو پائے. اس کے لیے انڈیا کو کہا گیا کہ وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ لے کے آئے. افغانستان میں انڈیا وہ بھی لے کے نہیں آیا. اب ٹرمپ جو ہے وہ کافی عرصے سے دھمکیاں دے رہا ہے انڈیا کو کہ تم نے چائنا کی انسرکلمنٹ میں ہماری ہیلپ نہیں کی، اب تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے. تو ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ سی پیک کو بند کرنے کے لیے، بلاک کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک ایسا علاقہ ہے لداخ، اور پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں جس طرح انڈیا بلوچستان لبریشن آرمی اور اس طرح کی دوسری موومنٹس کے تھرو سی پیک کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو چائنا نے وہاں بھی سمجھا اس بات کو کہ یہ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے، کیونکہ چائنا اکنامک انٹرسٹ جو ہے اس کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو اب تیار ہو چکا ہوا ہے. ایک وقت تھا جب تیار نہیں تھا. ایکسٹریمسٹ ہندو جو ہے وہ اس کی جب یہ خاص طور پہ مودی کی پہلی حکومت اور پھر سیکنڈ حکومت آئی تو انہوں نے ایک طرف تو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان اور خاص طور پہ آزاد کشمیر، پاکستان کا دل دشمن ہے ہی وہ، آزاد کشمیر اس کو حاصل کرنا اس کے لیے ایک امپورٹنس بن گئی اپنی اندرونی کنزمپشن کے لیے بھی، کیونکہ وہ انتہا پسندوں کے سر کے اوپر آیا ہوا تھا اور اس کی اپنی سوچ بھی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ پھر بیرونی پریشرز جو آ رہے تھے مختلف. تیسری بات اس کے اندر میں یہ بھی انکلوڈ کی جا سکتی ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے ہاکس ہیں جنہیں واریر یا واریر ولفز کہا جاتا ہے. آپ اجت دوول کا نام لے سکتے ہیں اس میں. آپ اس میں جو انڈیا کے پچھلے آرمی چیف تھا انڈیا کا وہ جو بپن راوت، اس کا نام لے سکتے ہیں، جو کہ خاص کماش کے بہت سے ہیں. جی ایگزیکٹلی، اور آج بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ خاص طور پہ اس چیز کو آگے بڑھانا چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس علاقے میں کانفلکٹ پیدا کیا جائے، اور ہاکس ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اور چائنیز نے اس بات کو سمجھتے ہوئے پہلے ہی پریمپٹیولی ایک سٹرائک کی اور اس علاقے کو قبضہ کر لیا. اب اس کی وجہ سے جس طرح آپ نے دوسرے حصے میں اپنے سوال کے یہ کہا کہ اصل وجہ کیا تھی، تو ایک تو اس کا ہسٹوریکل پرسپیکٹو تھا، تنازع تھا، اور دوسری یہ اصل وجہ تھی
کہ جس میں انڈیا جو اس کی انتہا پسندانہ سوچ اور کشمیر کے اوپر حملہ کرنے کی ایک سوچ وہ موجود تھی. دوسرا سی پیک کے راستے میں رکاوٹ بننا جس کے لیے بیرونی پریشر موجود تھا, اور ساتھ یہ کہ اندرونی جو ان کے واریر وولفز ہیں یا ہاکس ہیں وہ موجود تھے. تو ان تینوں نے مل کر یہ سارا پلان بنایا اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی. مار ان کو بہت پڑی وہاں پہ, اور یہ بات اب سامنے آتی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب, پہلے تو میں جو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے رضا الحق صاحب نے, اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. یہ دیکھ لیں کہ چائنا اور انڈیا کی جو سرحد ہے نا, کل وہ کوئی تقریباً 4056 کلومیٹر ہے جو ان کی مشترکہ سرحد ہے. اس میں سے اس کا جو مغربی حصہ ہے نا اس کو LAC کہتے ہیں. اس کا جو درمیانی حصہ ہے یہ غیر متنازع ہے, یہاں بارڈر واضح ہے. پھر اس کا جو مشرقی حصہ ہے اس کو میکمہن لائن کہتے ہیں. اور انڈیا کا موقف یہ ہے کہ لداخ سے جو یہ ہماری یہ سرحد ہے نا, یہ اتراکھنڈ سے ہوتے ہوئی اروناچل پردیش اور اروناچل پردیش اور سکم سے یہ ہماری ریاستوں سے گزرتی ہے. لہٰذا اس پر اصل حق ہمارا ہے. یہ ہے وہ وجہ جس کو چائنا تسلیم نہیں کر رہا ہے. جہاں تک جھیل کا ذکر کیا نا رضا الحق صاحب نے, اس جھیل کی بھی یہ پوزیشن ہے, پینگونگ جھیل جو ہے اس کا بھی معاملہ یہ ہے کہ اس پر اس وقت 2/3 قبضہ ہے چائنا کا اور 1/3 قبضہ ہے انڈیا کا. اور یہاں سے ہی 62 میں انڈیا چائنا جنگ ہوئی تھی, جب ہندوستان کے فوجی جوتیاں وہاں چھوڑ کر تو بھاگ گئے تھے اور میڈیا نے ان کی جوتیوں کے ڈھیر دکھائے تھے. جوتیوں کا پہاڑ لگا ہوا تھا ہندوستانی فوجیوں کے. ہندوستان سمجھتا ہے, بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اب بھی اگر چائنا نے حملہ کیا تو اسی طرف سے کرے گا. ایوب بھائی صاحب, یہ فرمائیے کہ جیسے رضا الحق صاحب نے فرمایا کہ انڈیا کے وہاں پہ اس علاقے میں ایک عزائم تھے, ان کا ایک پلان تھا جو چائنیز فوجیوں نے سبوتاژ کیا ہے اور ایگریشن شو کیا ہے, اور ان کے ایگریشن کے نتیجے میں وہاں پہ انہوں نے بہت سا علاقہ جیسے رضا الحق صاحب نے فرمایا کیپچر کر لیا ہے, اور وہاں پہ وہ تعمیرات بھی کر رہے ہیں, اور یعنی ایک ان کا فیوچر پلان جو تھا وہ ناکام بنایا. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا چائنا کو اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہا, مناسب رد عمل نہیں دے رہا جیسے اسے دینا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے وسیم صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بھارت بھی ایک تو میں برست خلاف ہوں کہ اسے ہندوستان کہا جائے, اسے بھارت کہنا چاہیے. آج کا بھارت بھی جو ہے نا وہ چانکیا فلسفہ پر چل رہا ہے. ہندو جو ہے نا آج کا, وہ اسی چانکیا کے فلسفے پر ساری پالیسی اپنی بنا رہا ہے, سیاسی بھی سماجی بھی. چانکیا کون تھا؟ یہ تو بہت مشہور وزیر اعظم گزرا ہے نا, اشوکا دی گریٹ. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اشوکا دی گریٹ, اشوک اعظم, بڑے زوردار نعرے لگتے ہیں انڈیا میں. اشوکا کی حکومت بھی سارے انڈیا پہ نہیں تھی, سارے ہندوستان کو اشوکا بھی اکٹھا نہیں کر سکا تھا. انڈیا کو اگر ایک ملک کسی نے بنایا تو وہ یا مسلمانوں نے بنایا ہے یا انگریز نے بنایا. اور یہ نیپال کا دعویٰ بالکل 100% درست ہے کہ نیپال جو ہے وہ انڈیا سے سینئر ہے, اس علاقے میں انڈیا سے پہلے ہے, اور بصیت ایک مکمل ملک کے وہاں موجود ہے, جبکہ بڑی لمبی تاریخی حیثیت ہے نیپال کی. اس میں جو ہمالیہ کا چوٹی اس میں ہے وہ بہت وہ ایک بہت تاریخی حیثیت رکھتا ہے. اور آج وہ نیپال کو صرف اس لیے دبا رہا ہے کہ عسکری لحاظ سے نیپال کمزور ہے, حالانکہ نیپال میں بھی نیپال کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, ہندو ہی بستے ہیں. چانکیا فلسفہ یہ ہے کہ ہمسائے کے ساتھ دشمنی کرو, ہمسائے کے ہمسائے سے دوستی کرو. آپ نے دیکھا سارے ہمسایوں سے دشمنی ہے بھارت کی, اور افغانستان جو ہمسائے کا ہمسایہ ہے ہر حکومت سے دوستی رہی ہے بھارت کی. اس میں یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا وقفہ آیا تھا جب افغان طالبان کی حکومت تھی, تب بھی انڈیا کی اس طرح کی دشمنی کا معاملہ اس وقت اتنا واضح نہیں تھا افغان طالبان کے ساتھ جو اب ہو چکا ہے. بہرحال وہ ذرا دوسرا ٹاپک ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہندو کی ذہنیت ہمیشہ یہ ہوتی ہے, آپ ہندو کی تاریخ کو پڑھیں, آپ ساری ہندو تاریخ پڑھ جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا ہندو اس وقت تک نہیں لڑتا جب تک اس کو یوں کہہ لیجئے میں ایک مثال دے رہا ہوں, ایسا ہوتا تو نہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, جب تک اس کو لکھ کر نہیں دے دیا جائے کہ تمہیں فتح حاصل ہوگی اس وقت تک نہیں لڑتا. آپ پاکستان انڈیا کی جنگوں کا دیکھ لیں,
सन 48 کی جنگ انڈیا نے نہیں آغاز کیا تھا. سن 65 کی جنگ میں پاکستان کا کشمیر کا کوشش ہوئی اور اس میں پاکستان کو اگرچہ ناکامی ہوئی لیکن یہ ہے کہ انڈیا نے شروع نہیں کی. 71 کی جنگ انڈیا نے شروع کی, اس کو لکھ کر دے دیا گیا تھا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ لکھ کر دے رہے کہ میں مثال کے طور پر کہہ گیا, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, گراؤنڈ حالات بتا رہے تھے صاف, حالات پاکستان کے سیاسی حالات, پاکستان کی عسکری حالات صاف بتا رہے تھے کہ انڈیا آسانی سے فتح حاصل کر لے گا. تب انڈیا نے حملہ کیا. اس لیے انڈیا نے, آپ کا سوال ہے نا, انڈیا پرجوش جواب کیوں نہیں دے رہا چائنا کو؟ انڈیا کبھی پرجوش جواب نہیں دے گا, اس لیے کہ انڈیا کو فتح کی کوئی امید نہیں ہے. ہندو کبھی وہاں نہیں لڑتا جہاں اسے مار کھانے کا خطرہ ہو. ہاں کوئی ڈرامہ ضرور کرے گا. میں نے ہمیشہ 62 کی جنہیں ہند چینی جنگ کہتے ہیں, میں نے کبھی سے ہند چینی جنگ نہیں کہا. یہ سرحدی جھڑپیں تھیں, یہ سرحدی جھڑپیں تھیں جس میں خوب مار پڑی بھارت کو, اور یہ ایک ڈرامہ بھارت نے کیا تھا. اصل چکر کیا تھا دیکھیے, پنڈت نہرو محسوس کر رہا تھا کہ امریکہ سیٹو سینٹو کے تحت پاکستان کو بہت اسلحہ دے رہا ہے, اور امریکہ کا اسلحہ کہیں بہتر تھا رشیا کے اسلحہ سے, اور رشیا دے رہا اسلحہ بھارت کو. تو اب پنڈت نہرو نے یہ ڈرامہ رچایا چائنا کے ساتھ سرحدی جھڑپ کا تاکہ امریکی مدد حاصل کی جا سکے, اور امریکہ خود بھی اس ڈرامے کا حصہ تھا. یا امریکہ یوں سمجھ لیجئے کہ چائنا کے خلاف اس قدر خوفزدہ اس وقت سے تھا کہ اس نے فوری طور پر اتنی مدد کی ہندوستان کی, اتنا زیادہ اسلحہ, اتنا گولہ بارود دیا کہ پاکستان کو کئی سالوں میں اتنا نہیں دیا تھا. اور پھر پاکستان پر یہ پابندی بھی لگا دی کہ اگر تم ہندوستان کے ساتھ جنگ, بھارت کے ساتھ جنگ کرو گے تو تم ہمارا اسلحہ استعمال نہیں کر سکو گے. تو یہ بات ہے کہ بھارت اس وقت تک کسی سے نہیں لڑتا جب تک اس کو پوری طور پر یقین نہ دلا دیا جائے کہ حالات اس کے حق میں ہیں. اور چائنا کے معاملے میں تو صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حالات اس کے حق میں نہیں ہیں, لہٰذا وہ نیویں بین تے راضی ہے, وہ جتیا خان تے راضی ہے. ٹھیک ہے. رضا الحق صاحب یہ بتائیے کہ قیام پاکستان سے لے کے آج تک انڈیا جو ہے وہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور یہ دشمنی نبھا رہا ہے. جیسا بیگ صاحب نے بھی کہا کہ وہ چانکیہ فلسفے کو فالو کرتے ہوئے اپنے دیگر ہمسایوں کے ساتھ بھی مطلب اس کی ٹینشنز جو ہیں وہ برقرار ہیں, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ نیپال ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش ہو, اور اب چائنا. ٹھیک ہے, اب ان سارے ممالک کے ساتھ اس کے تنازعات جو ہیں وہ چل رہے ہیں ایٹ اے ٹائم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے انتہا پسندانہ سوچ کا حامل جو ملک ہے اور توسیع پسندانہ عزائم بھی وہ رکھتا ہے, اس کا مستقبل کیا ہوگا آپ کی نظر میں؟ حسین صاحب بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر انٹرنلی اگر آپ اس وقت دیکھیں تو جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں انتہا پسند حکومت موجود ہے جی, لیکن جب نہیں بھی تھی بی جے پی اس وقت بھی انڈیا کی سوچ انتہا پسند ہی تھی. وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, وہاں کی کانگریس کی جہاں تک بات ہے, ان کی حکومت بھی جب ہوا کرتی تھی تو ان کے بھی کوئی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہوا کرتے تھے اپنے ہمسایوں کے ساتھ. نیپال کا جہاں تک ذکر آیا آپ نے دیکھا ہوگا ابھی حال ہی میں نیپال کے ساتھ تنازع ان کا ہو رہا ہے. کانگریس کی حکومت تھی جس زمانے کے اندر تامل ٹائیگرز کو وہ سری لنکا کے اگینسٹ استعمال کیا کرتے تھے, اور اس سے پہلے افغان جو تھے ان کے ڈائریکٹلی تو بے شک ان کا بارڈر نہیں ملتا لیکن ایک طرح سے ہمسائیگی تو بن جاتی تھی. تو اس میں بھی یہ تھا کہ جتنی افغان طالبان سے پہلے حکومتیں رہی ہیں افغانستان کے اندر, جو کہ وہاں پہ کشت خون ہوتا رہا ہے افغان عام لوگوں کا, تو انڈیا جو تھا باقاعدہ سپورٹ کرتا رہا ہے وہاں کی حکومتوں کو, اس سے اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھا. آپ پاکستان کی اگزامپل لیں تو پاکستان کے ساتھ تو باقاعدہ جنگیں ہماری ہوئی ہیں انڈیا کی, اور انڈیا جہاں جہاں سے بھی ممکن, جس طریقے سے بھی ممکن ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. ہم چاہے جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں کہ ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں یا امن کی آشائیں بڑھائیں یا کسی اور طریقے سے ان کے ساتھ اچھے تعلقات کی طرف بڑھیں, یا صرف بیانات کی حد تک کہتے رہیں کہ ہم انڈیا جو ہے وہ ایک فاشسٹ ملک بن چکا ہوا ہے, لیکن عملی طور پہ کوئی اقدام نہ کریں. جیسا کہ آج کی حکومت بھی کوئی عملی اقدام تو خیر نہیں کر رہی ڈائریکٹلی اگر دیکھا جائے تو, لیکن انڈیا کے اندر 2-3 ایسے معاملات ہیں جو کہ فیوچر ان کا بہت بلیک شو کر رہا ہے, یعنی کہ ایسا فیوچر جو کہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے انڈیا کے لیے. یہاں تک پریڈکشنز ہیں, اور یہ پریڈکشنز ہی ہو سکتی ہیں, ظاہری بات ہے اس میں کوئی حتمی بات تو نہیں, غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے.
انڈیا جو ہے وہاں تقریباً 21 سیسیشنسٹ موومنٹس یعنی کہ علیحدگی پسند موومنٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور ان میں وہ علاقے بھی ہیں جس طرح بیگ صاحب ذکر کر رہے تھے، وہ جسے وہ عرف عام میں چکن نیک والا ایریا کہتے ہیں نا، جب وہ تاج برطانیہ یہاں سے چھوڑ کے جا رہا تھا تو جہاں بہت سارے تحفے اس نے انڈیا کو دیے تھے، وہ یہ تحفہ بھی دے دیا تھا کہ وہ پرنسلی اسٹیٹس جو ہوا کرتی تھیں، ریاستیں جو ہے ان میں سے 7 ریاستوں تک ایک راستہ تھا، وہ اگر وہ راستہ نہ دیا جاتا ہے، چکن نیک کا راستہ کہتے ہیں، تو انڈیا کو وہاں ان 7 ریاستوں تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ ریاستیں بھی سیسیشنسٹ موومنٹ یعنی کہ وہاں پہ چل رہی ہیں کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا دوسری طرف دیکھیں تو انڈیا کے اندر اب بہت زیادہ ایک بیداری پیدا ہوئی ہے، خاص طور پہ یہ جو 370 اور پھر 35A اور پھر بھارتی شہریت کا جو قانون انہوں نے متعارف کروایا اس کے بعد صحیح کہہ رہے ہیں، پھر یہ ری آرگنائزیشن کا ری لوکیشن کے قوانین جو تھے وہ کیے، اور پھر پنڈتوں کو آ کے بات کرنا شروع کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر، اور کشمیر میں ہی دیکھیں ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ہی دن میں 13 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اب وہ چائنا سے بدلہ تو لے نہیں سکتا جس طرح ایوب بیگ صاحب فرما رہے تھے، لیکن وہ کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم بڑھا رہا ہے اپنے ساتھ۔ یہ کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کا بھی جینا اس نے حرام کر دیا ہوا ہے اس حکومت نے خاص طور پہ، اور انٹرنیشنل پریشر ایسا ہے کہ وہ انڈیا کو مجبور کر رہا ہے، امریکہ بھی اور اسرائیل بھی، کہ وہ ایسے سٹیپس لے، اور وہ مس ایڈوینچرز ہیں جو سٹیپس ہیں اس کے، جو آئندہ جا کے اس کی ڈس انٹیگریشن یعنی حصے بکھرے ہونے کی طرف بات جا سکتی ہے۔ انڈیا کو ایک بہت بڑا سہارا جو ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، وہ ہوا کرتا تھا USSR کا۔ USSR تو رہا نہیں، اب رشیا ہے۔ رشیا اس طرح سے انڈیا کو سپورٹ نہیں کرتا جس طرح USSR سپورٹ کسی زمانے میں کیا کرتا تھا۔ امریکہ کبھی بھی اس طرح سپورٹ نہیں کرتا کسی کی بھی جس طرح سے USSR سپورٹ کرتا تھا۔ امریکہ کی سپورٹ ہمیشہ مشروط ہوتی ہے، اور جب امریکہ دیکھتا ہے کہ کوئی وہ وقتی ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت سٹیکس خطرے میں ہیں، ڈائریکٹلی خطرے میں آ سکتے ہیں، تو وہ کرنی کترا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو انڈیا کا اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مستقبل انتہائی مخدوش ہے اگر اپنے جو عزائم ہیں ان کو بدلتا نہیں، اور وہ ایک جس طرح معقول ریاست مختلف ممالک کے ساتھ، اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ، اپنے اندر موجود جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ، جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات نہیں استوار کرتے، تو پھر تو حالات مخدوش ہی نظر آتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک رائے ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ایوب بیگ صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو چائنا اور انڈیا کا تنازع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ ایک تو یہ فرمائیے کہ کیا یہ پیشکش واقعی ہوئی ہے، اور اگر یہ پیشکش ویلڈ ہے تو کیا یہ دونوں ممالک جو ہیں اس مصالحت کی جو آفر ہے اس کو قبول کر لیں گے؟ دیکھیں، امریکہ کی جو اس وقت صورتحال ہے، امریکہ وہ ملک ہے جو آج سے یعنی سمجھ لیجیے کہ 5 صدی پہلے ایک عظیم طاقت بن کر ابھرا تھا۔ حالات صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ اس صدی کے آغاز سے اس کا وہ ڈاؤن فال اس طرح نظر آنے والا تو نہیں کہ آدمی کہا وہ دیکھو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ایک ایسا ڈاؤن فال جو بہرحال نظر بھی آئے گا اب انشاءاللہ، تو وہ شروع ہو چکا ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ تھرو آؤٹ اس کوشش میں ہے کہ وہ اس چیز کو روکے۔ لوگ اس کے بارے میں بہت سے کہتے ہیں بیوقوف آدمی ہے، نالائق آدمی ہے، یہ ہے، یعنی وہ اس ڈاؤن فال کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس ڈاؤن فال کو ایک مصنوعی رکاوٹ اس کے سامنے کھڑی کرنا چاہتا ہے، اپنی عظمت بیان کر کے ہر مسئلے میں ٹانگ اڑا دو، ہر میں کہ ہم تمہارا یہ کر دیں گے، ہم دنیا کے لیے یہ کر سکتے ہیں، ہم دنیا کے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی مصالحت کی پیشکش کی تھی تاکہ پاکستان پتہ چلے کہ امریکہ ایک ایسی طاقت ہے جس کی ساری دنیا کو ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے واقعتاً مودی نے خواہش کا اظہار کیا، ٹیلی فون کیا، اور اس کے ٹیلی فون کے رد عمل میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ یہ آفر کی یا اس نے نہیں کیا، لیکن انڈیا نے صاف کہا ہے کہ ہم نے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا، اور پاکستان انڈیا کے معاملے میں بھی وہ بہت آگے ہو کر ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی وہ ساکھ بچانا چاہتا ہے جو اسے ایک سپرمیسی تھی
جو ایک سپریم پاور تھی، وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مسئلہ ہو میں موجود ہوں اس کو حل کرنے کے لیے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رہا بات یہ کہ کوئی اس آفر کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، بھارت کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اولاً تو بھارت نے بھی انکار بھی کر دیا، اور بھارت بھی زیادہ خیال یہ ہے کہ انکار ہی کرے گا۔ چین کو کس منہ سے اس نے یہ آفر کی ہے؟ اس کو یہ آفر کرتے ہیں کوئی شرم بھی نہیں آئی؟ کس منہ سے؟ بھئی وہ آپ کا کھلم کھلا جسے کہتے ہیں حریف ہے، دشمن ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کی تمام ذمہ داری جو ہے آپ اس پہ ڈال رہے ہیں، اور ایک لفظی جنگ جاری ہے دونوں ممالک میں۔ آپ کنٹینمنٹ آف چائنا میں آپ نے اپنا ایری چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ جو بھی آپ جیسے کہ بھی رضا الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ انڈیا کو پش کر رہا ہے چائنا کے خلاف، اور کیا ہم جانتے ہیں تو چائنا نہیں جانتا کہ امریکہ اس کے خلاف کیا کچھ نہیں کر رہا؟ امریکہ سی پیک کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، تو کیا چائنا یہ چیزیں اگنور کر دے گا؟ میری رائے میں چائنیز انٹیلیجنس اور چائنیز سیاسی قیادت اس وقت شاید دنیا کی ٹاپ کی کامیاب ترین قیادت اور انٹیلیجنس ہے، اور وہ اپنے مفاد میں، دیکھیں انہوں نے جو کرنا ہے اپنے مفاد میں، اگر پاکستان کی بھی کو مدد کریں گے تو پاکستان کے لیے نہیں کریں گے، اپنے مفاد میں کریں گے۔ لہٰذا چائنا اپنے مفاد میں اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ اقتصادی ترقی بھی ہو رہی ہے، ہاں جی، جنگی معاملے میں بھی ان کے صدر نے کہہ دیا کہ ہم جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں، اور جس طرح خاموشی سے اس نے بعض جزیروں پہ قبضہ کیا ہے، وہ بھی بات ظاہر ہے کہ وہ ایک طاقت بن چکی ہے، لہٰذا وہ اس کی بات سنیں گے امریکہ کو؟ اس کا یعنی تمسخر ہی اڑایا نا اپنا یہ کہہ کر کہ میں کرا دوں بھی تم کون ہو۔ اگر آج کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ جو کالا اور سفید لڑ رہا ہے امریکہ میں، یعنی گورے اور کالے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور جو کالوں کے خلاف جو تم نے اپنے مسائل حل کر لیے ہیں جو ہمارے درمیان مسالت کروانے کے لیے آ رہے ہو، ایک بڑی منطقی سی بات ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ جی میں مسالت کرا دیتا ہوں، آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، میں امریکہ کے جو وائٹ ہیں اور بلیک ہیں ان میں مسالت کرا دیتا ہوں، تو یہ انہونی باتیں ہیں نا۔ تو ٹرمپ صرف اپنی اس شخصیت کو دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے ایک مصنوعی کوشش ہے اپنی سپرمیسی قائم رکھنے کی۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے پھر کہ یہ جو چائنا اور بھارت کا اس وقت پھر تنازع چل رہا ہے سرحد پہ، اس کا منطقی انجام کیا دیکھتے ہیں آپ پھر؟ دیکھیں جی، میری رائے میں یہ بہت زیادہ ایسکلیٹ نہیں کرے گا، بہت زیادہ پھیلے گا نہیں، یعنی اب جو سٹیٹس ہے وہ سٹیٹس کو ہو جائے گا، میرے خیال میں ہو جائے گا۔ چائنا اگر مطمئن ہو جاتا ہے کہ سی پیک کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے کی پوزیشن میں بھارت نہیں رہا تو وہ آگے نہیں بڑھے گا، اور اس حد تک پیچھے بھی ہٹ جائے گا جس حد تک اس کا سی پیک خطرے میں نہیں جاتا، لیکن اس جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے گا جہاں سے سی پیک جو ہے خطرے میں جاتا ہے پیچھے ہٹنے سے۔ اور بھارت جو ہے وہ میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں، بھارت صرف کوئی یقین دہانی کرا دے کہ آپ کو فتح ہوگی، آپ جیتیں گے، تب ہی لڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں لڑتا۔ لہٰذا بھارت اس وجہ سے آگے نہیں بڑھے گا، اور چین کو سی پیک کا راستہ بچانے کے علاوہ کیا ضرورت ہے؟ اسے کیا پڑی ہے کہ بھارت کے معاملات میں دخل دے؟ اس کے سی پیک کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اس کے وہ ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اگر یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور وہ جو ابھی بہرحال اگر متنازع ہے کہ اس نے 40 کلومیٹر قبضہ کیا ہے یا 60 کیا ہے یا 3 کیا ہے، کتنا ہے، وہ میری رائے میں وہ اس جگہ سے وڈرا کر لے گا جتنا حصے سے وڈرا کرنے سے سی پیک سیکیورٹی کو کوئی خطرہ نہیں رہتا، اتنا پیچھے ہٹ جائے۔ ٹھیک ہے، رضا الحق صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو جیسے بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک چائنا جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے گا جب تک وہ سمجھے کہ مطلب سی پیک روٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو آپ ایک تو یہ بتائیے کہ سی پیک روٹ کو بھارت کی اس انتہا پسندانہ جو عزائم ہیں اس سے کوئی واقعی خطرہ تھا، اور اگر کوئی خطرہ تھا تو پھر یہ اس سارے یہ جو ایک چل رہا ہے سینیریو ڈیولپ ہوا ہے وہاں پہ، اس کا کیا انجام دیکھتے ہیں آپ؟ وسیم صاحب، بیگ صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے۔ دیکھیے چائنا جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری لیول پہ جا کے کوئی ایسا ایکشن نہیں لینا چاہتا جو کہ اس ریجن کے اندر جنگ کو بڑھائے، لیکن سر اس کے مفادات تو ایٹ سٹیک ہیں نا وہاں پہ۔ بالکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں جی، لیکن وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ میرا جو سی پیک ہے، سی پیک تو سٹارٹ ہے نا اصل میں،
उसका पूरा प्लान तो BRI है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, बिल्कुल वो उस एरिया से गिलगित बल्तिस्तान से भी गुजरता है, इसीलिए वो इंडिया की वो रास्ता भी रोकना चाह रहा है और चाहेगा कि जहाँ से वो अगर इंडिया कोशिश करे या उसके ख्याल में आए कि वो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला करे, तो उस रास्ते में भी वो रुकावट डालने की कोशिश करेगा चाइना। डिपेंडेंट इंडिया पर है कि वो किस हद तक जाना चाहता है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था ना शुरू में प्रोग्राम के, कि इंडिया ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस स्टार्ट की थी अपनी, और वो कंस्ट्रक्शंस जो थी, इंडिया कहता था मैं मैच कर रहा हूँ चाइना की कंस्ट्रक्शंस को। चाइना की कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक पूरे प्रोजेक्ट के तहत चल रही हैं जो BRI है। इंडिया की कंस्ट्रक्शंस जो है वो किसी की शह पर हैं कि यह इसका रास्ता रोको। अगर तो इंडिया बाज आ जाता है रास्ता रोकने से, तो चाइना जितनी टेरिटरी, चाइना ने अभी तक तो यही कहा है कि जितनी टेरिटरी हमने कब्जे में ले ली है हम उसको नहीं छोड़ेंगे, अब वो हमारी रहेगी। फ्यूचर में क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अगर इंडिया बाज नहीं आता CPEC के रास्ते में और BRI के रास्ते में रुकावटें डालने में, तो चाइना फिर जिस हद तक जाना पड़ेगा वो जाएगा, क्योंकि उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये CPEC बहुत इंपॉर्टेंट है, BRI का पूरा मंसूबा, और इसके लिए वो उसने मिलिट्री करेगा एट एनी कॉस्ट करेगा। और आप देखेंगे कि चाइना ने काफ़ी अरसे से कोशिश की हुई है इस चीज़ की कि वो अल्टरनेटिव तरीके, जो कि फॉर एग्जांपल सैटेलाइट्स है, सैटेलाइट्स में GPS का सिस्टम यूज होता है, चाइना ने अपना अलग सिस्टम बना लिया हुआ है। चाइना के अपने डिपेंडेंट नहीं है इस हवाले से, अब इस हवाले से वो डिपेंडेंट नहीं रहा हुआ। इसी तरह वो अब वेपन्स की टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी हो, अच्छा उसके अलावा कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी हो, माइनिंग की टेक्नोलॉजी हो, तमाम टेक्नोलॉजीज़ में उसने काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंस हासिल कर ली, सफिशेंसी हासिल कर ली हुई है। तो वो दूसरे रुकावट, इसीलिए अमेरिका तो ख़ास तौर पे इसीलिए रुकावट बनता है ना उसके रास्ते में, कि वो देखता है कि मेरी इकॉनमी डूब रही है, मेरा फ्यूचर ख़तरे में है। अमेरिका का फ्यूचर, उसकी चाहे इंटरनल सिचुएशन है, इसमें बेग साहब जिक्र मारे थे, वो चाहे जॉर्ज फ्लॉयड जो था जिसको मारा है उन्होंने, एक काले को जी, वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स आ गए हुए हैं। वाइट सुप्रीमेसिस्ट्स जब आएंगे तो वो जारी बात है आके नस्ल परस्ती की बातें करेंगे ना, इस्तेसाल करेंगे। तो इस्तेसाली माशरा जो है वो डूबता ही है अल्टीमेटली, एक वक्त आता है, आज नहीं तो कल इकॉनमी भी डूबती जा रही है। तो चाइना की इकॉनमी रास्ते में एक दूसरी जगह मौजूद है। तो चाइना जहाँ जहाँ अपनी इकॉनमी के रास्ते में रुकावटें देखेगा, दूर करेगा, जिस तरह भी दूर करे। अगर इंडिया रुक जाता है चाइना भी रुक जाएगा। हम इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और हम इदलिब शाम का जो एरिया है वहाँ पे जो एक बहुत दिलखराश वाक़या हुआ है जिससे पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल जो हैं एक साथ दुखी हैं, उसका जिक्र करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ख़बरें आ रही हैं उसमें ये है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार था, उनकी अहलिया का, उनके खादम का, वो वहाँ के इस्लाम दुश्मन ताकतों ने जो है वो उसकी बेहुरमती की है, बल्कि उनके जस्तेहाकी जो थे, जो बाक़ियात थी, उनको निकाला है, आग लगाई गई है। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा बेहुरमती का वाक़या हुआ है। तो एक तो हम इस पे बात करेंगे, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैं नाज़रीन को बानी तंज़ीम इस्लामी डॉक्टर इसरार अहमद साहब का उन्होंने एक खिताब किया था काफ़ी अर्सा पहले, उसका चंद मुख्तसर क्लिप्स जो हैं वो इस हवाले से मैं दिखाऊँ आपको, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हवाले से, कि वो इस्लाम के कितने बड़े हीरो थे और उन्होंने अपने थोड़े से दौरे हुकूमत में क्या क्या कारहाय नुमाया अंजाम दिए। नाज़रीन वो क्लिप नाज़र फरमाइए। अब आइए, ये जो मुजद्दिदीन का तस्वुर मैंने पेश किया है, इस सिलसिले मुजद्दिदीन की पहली कड़ी है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें हमारे यहाँ 5वां खलीफा राशिद भी कहा जाता है। विलादत सन 61 हिजरी की है, इंतकाल ठीक 40 बरस की उम्र में 101 हिजरी में हो गया। खिलाफत सिर्फ 2 साल हजरत अबू बकर की तरह, सन 99 हिजरी से 101 हिजरी। खुद ये मरवान बिन हकम के पोते थे। बनु उमैया के जो खलफा हैं उनकी 2 शाखें हैं। उमैया के 2 बेटों से जो शाखें चली हैं, एक हर्ब से चली है, उसमें अबू सुफियान थे लेकिन वो खलीफा नहीं थे, लेकिन अमीर मुआविया, फिर यजीद का बेटा था मुआविया सानी। दूसरी शाख जो थी वो मरवान इब्न हकम से चली है, और उसमें है असल में जो 10 खुलफा आए हैं बनु उमैया के। ये मरवान बिन हकम के पोते थे, लेकिन इनकी वालिदा हजरत उमर की पोती थी। ये जो इम्तिजाज हुआ है, ये जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का खून इनकी रगों में पहुंचा है,
تو یہ در حقیقت پوتی ہے حضرت عمر فاروق کی، ان کی والدہ ام عاصم، اور یہ خود پوتے تھے مروان بن حکم کے۔ اور جو 8واں خلیفہ تھا بنو امیہ کا سلیمان، اس کی وصیت کے مطابق یہ خلافت ان کو ملی تھی۔ اب آپ ذرا یہ سوچئے، جائزہ جو ہمیں آج لینا ہے، اس وقت تک دین کے اوپر کون سے گرد و غبار آئے تھے کہ جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صاف کیا؟ ابھی 100 برس بھی نہیں ہوئے حضور کے انتقال کو، ابھی یہ 90 برس ہو گئے ہوں گے یا 80-85 برس ہو گئے۔ عقائد میں کوئی ٹیڑھ نہیں آیا، ابھی کوئی یونان کا فلسفہ نہیں آیا، ابھی کہیں کوئی منطق نہیں آئی، کچھ نہیں آئی، عقائد سیدھے سادہ جو عربوں کے تھے وہ ہے۔ اعمال میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، مسلمانوں کے اعمال اخلاق تقریباً وہی ہے، کچھ کمی ہو گئی، کچھ دنیا کی طرف زیادہ رغبت ہو گئی ہوگی، مال اور دولت دنیا سے زیادہ دلچسپی ہو گئی ہوگی، بس۔ لیکن دینی اعتبار سے کوئی فساد، کوئی خرابی کوئی نہیں تھی۔ خرابی کہاں آئی تھی؟ نظام حکومت میں خرابی آئی تھی۔ اسلامی نظام حکومت میں، اسلامی خلافت کے نظام میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ نمبر 1، اللہ کی حاکمیت، کتاب و سنت کی بالادستی، ٹھیک، یہ تو یقیناً جیسے تھی ویسے ہی اب بھی تھی، لوگوں کی انفرادی زندگیوں میں اب بھی تھی، اور یہ کہ کم سے کم نظری طور پر حکومت کی سطح پر بھی یہ حکومت اللہ کی اور کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی، اس کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ فرق کہاں آیا؟ خلافت راستہ شورائی حکومت تھی، کہ اب جو حکومت بنو امیہ کی بن گئی، جسے حضور نے ملکن کہا ہے، ملوکیت، کو مانا انداز، ہمارا اختیار ہے، جو ہم چاہیں گے کریں گے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا۔ وہاں خلیفہ کا انتخاب ہوتا تھا مشورے سے، امرہم شورا بینہم، ان مشورت المسلمین۔ یہاں اب خلافت ہو گئی قبائلی، بنو امیہ، بنو عباس، اور موروثی ہو گئی، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا۔ وہاں بیت المال مسلمانوں کی ملکیت، مسلمانوں کی امانت تھا خلیفہ کے پاس، اور خلیفہ کا حق اس میں صرف اتنا تھا جیسے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، حضرت عمر نے فرمایا، اور یہی بات عمر بن عبدالعزیز نے کہی کہ جتنا حق کے قرآن نے دیا ہے کسی مسلمان کو، اگر اس کی زیر کفالت کو یتیم ہو، یتیموں کا مال بھی ہے، اس کی دیکھ بھال وہ کر رہا ہے یتیم کا، اگر وہ غنی ہے تو اسے 1 پیسہ بھی لینا یتیم کے مال میں سے حرام ہے، لیکن اگر وہ خود محتاج ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اس سے لے سکتا ہے، جتنا کچھ بھی ایک یتیم کا ولی یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، اس سے زیادہ خلیفہ کے لیے بیت المال جائز نہیں ہے۔ یہ معاملہ تھا ابو بکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی مرتضیٰ کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ لیکن اب آ کر دور بنو امیہ میں یہ جو خزانہ تھا یہ ذاتی ملکیت بن گیا، جس کی بنا پر عیش و عشرت بھی ہوئی، اور داد و دہش، جس کو چاہا جو چاہا دے دیا، جس کو چاہا اشرفیاں بخش دی، جس کو چاہا جو ہے نواز دیا، جس کی چاہا وفاداری خریدنے کے لیے خزانے میں سے، بیت المال میں سے پیسہ خرچ کر دیا۔ پھر عوام کے حقوق، یہ جو آپ کو ہیومن رائٹس کا تصور آج ملتا ہے دنیا میں، کسی شخص کو محض شبے کی بنیاد پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اظہار رائے کی پوری آزادی ہے، ایک عام آدمی خلیفہ وقت کو ٹوک سکتا ہے کہ یہ کرتا آپ کا کہاں سے بن گیا۔ یہ تھی خلافت راستہ۔ ظاہر بات ہے کہ اب صورتحال تبدیل ہو گئی۔ پہلے ملک جو تھا وہ اللہ کا تھا، اب ذاتی جاگیر بن گیا، اور اس ذاتی جاگیر میں سے جاگیریں دے دی گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ انہوں نے 3 ہی کام کیے۔ نمبر 1، ان کو خلافت ملی تھی اصل میں سلیمان جو ان سے پہلے خلیفہ تھے ان کی وصیت کی بنیاد پر، لیکن یہ احتیاط کر لی گئی تھی کہ اگر کہیں یہ وصیت پہلے لوگوں کے علم میں آ گئی تو شاید لوگ بغاوت کریں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گوارا نہ کریں۔ لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کیا جو اس وقت کے ذمہ دار لوگ تھے کہ پہلے وصیت پر بیعت لے دی گئی کہ یہ وصیت ہم تسلیم کریں گے۔ ابھی سلیمان کے انتقال کی خبر بھی نہیں دی گئی، اسے بھی چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد وصیت کھولی گئی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا کہ سلیمان کا انتقال ہو گیا، تب لوگوں نے بیعت کر لی، کیونکہ بیعت تو کر چکے تھے، وصیت کی بیعت کر چکے تھے۔ اس وصیت سے عمر بن عبدالعزیز برآمد ہو گئے تو وہ بیعت خود بخود ہو گئی۔ لیکن انہوں نے جا کے اعلان کیا مجمع عام میں، لوگوں
مجھ پر یہ خلافت کی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، بغیر مجھ سے پوچھے، بغیر میرے مشورے کے، بغیر میری خواہش کے، لیکن میں آپ کی گردنوں میں سے اپنی خلافت کے دادے کو اتار کر پھینک دیتا ہوں. آپ جسے چاہیں اپنی آزاد مرضی سے مشورے سے خلیفہ بنا لیں. یہ پہلی اصلاح تھی، موروثیت ختم، نامزدگی ختم. اب اگر چاہتے ہیں آپ، اگر لوگوں کی رائے ہے ان کا مشورہ تو ٹھیک ہے. سب نے کہا بیک زبان ہم آپ پر راضی ہیں، ہم آپ ہی کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. پہلی اصلاح یہ ہوگی. دوسرا کام یہ کیا، جتنی جاگیروں کے ڈاکومنٹس تھے، دستاویزات، وہ سب طلب کیے. خود اپنے گھر سے اپنی بیوی کے سارے زیورات، عبد الملک بن مروان کی بیٹی تمام زیورات بیت المال میں. اپنی جاگیر، سب سے پہلے اپنی جاگیر کو ختم کیا. زمانے میں شریڈر تو تھے نہیں، مشین تو تھی نہیں. مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، اور وہ ایک وسیقہ لایا جاتا تھا اور وہ قینچی سے کاٹ کاٹ کے پھینک رہے تھے. بڑا طوفان مچ گیا بنو امیہ کے لوگوں کے اندر، کیا ہو رہا ہے. ایک وفد بھی آیا کہ دیکھیے آپ اپنے سے پہلے لوگ جو کچھ انہوں نے کیا تھا، آپ اب جو چاہیں آپ کریں، پہلے جن لوگوں نے جو کیا ہے اس کی نفی تو نہ کیجیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پوچھتے ہیں دیکھو اگر تمہارے پاس ایک فرمان ہو امیر معاویہ کا اور ایک ہو ان کے بعد کسی چوتھی پانچویں پشت کے اندر آنے والے کا، تو کس کے فرمان کو زیادہ اہمیت ہوگی؟ امیر معاویہ کے فرمان کی زیادہ اہمیت ہوگی. تو فرمایا پھر میرے پاس فرمان جو ہے وہ امیر معاویہ سے بھی بہت پہلے کا ہے. میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، میں اس کی منہ سے طے کر رہا ہوں. لہذا ہو جائے کم وقت میں، کوئی ناراض ہوتا تو ہو. ساری جاگیریں ختم کر دی. نمبر 3 واقعہ یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کے اندر جو اسرت اور جو تنگ دستی اور جو سادگی اختیار کی ہے، حالانکہ بڑے ہی ایک تو حسین جمیل انسان تھے، خوش شکل، خوش لباس، شہزادے تھے، گورنر بھی رہے تھے. پھر ان کے والد جو ہے طویل اور مصر کے گورنر تھے، وہاں پرورش ہوئی تھی گورنر کے بیٹے کی حیثیت سے. اعلیٰ لباس پہنتے تھے، خوشبو کے اندر اس طریقے سے بسا ہوا کہ جہاں سے گزر گئے ہیں پورا راستہ معطر ہو جاتا تھا. لیکن اب اچانک جو آیا ہے، جیسے ہی بیعت ہوئی ہے خلافت کی، ان کی اہلیہ کہتی ہیں، حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، کہ آ کر بیٹھ کر اور مسلے پر رونا شروع کر دیا. میں نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ یہ جو بوجھ مجھ پر آن پڑا، یہ ذمہ داری. رونا شروع کیا. اور اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی میں کپڑا صرف ایک جوڑا، 2 بھی نہیں، جمعے کے لیے بھی اس کے دھونے سوکھنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا، تب جا کر پہن کر اس کو جمعے میں جاتے تھے. ایک دفعہ آئے ہیں، بچیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو بچیوں کو دیکھا، عجیب حال ہے کہ وہ جو بھی بات کرتی ہے پھر اپنے منہ پر ہاتھ بھی رکھتی. پوچھا کیا سبب ہے؟ کہنے لگی آج ہم نے صرف پیاز سے روٹی کھائی ہے، ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، ہم نہیں چاہتی کہ آپ کو اس بدبو سے تکلیف پہنچے. حضرت عمر رونے لگے، لیکن کہا انہوں نے کہ میری بیٹیوں کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تمہیں دنیا کی نعمتیں ملے اور عیش ہو اور تمہارا باپ جہنم میں جائے؟ ان بچیوں نے بھی رونا شروع کر دیا. سارے زیورات ختم، اپنی جاگیر ختم. وہ آپ نے پڑھے ہوں گے آج کہ اگر چراغ بھی ہے رات کو، سرکاری کام کر رہے ہیں تو وہ جو بیت المال کے تیل سے جو جلنے والا چراغ ہے وہ روشن ہے. خادم نے آ کر کوئی گھریلو بات کرنی چاہیے تو چراغ گل کر دو پھر بات کرو. ذاتی بات ہو رہی ہو تو سرکاری جو تیل کا چراغ ہے وہ نہیں جلے گا. یہ ہے خلیفہ خامس ان کو کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ میں شامل کیا جاتا ہے. اور یہ ہے سلسلہ تجدید خلافت کی پہلی کڑی، اور اس کو ہم کہیں گے تجدید کامل تھی، کیونکہ ابھی خرابی آئی ہی صرف نظام حکومت میں تھی، اسی کو آپ نے درست کر دیا. یہ دوسری بات ہے کہ یہ ایک بہت شارٹ لیوڈ رہی ہے، آگے نہیں چلی ہے، ان کو زہر دے دیا گیا، اس لیے کہ یہ بات زیادہ قابل برداشت نہیں تھی بنو امیہ کے پورے خاندان کے لیے، قبیلے کے لیے. انہیں گمان غالب یہی ہے کہ زہر دے کر جو ہے انہیں شہید کیا گیا. لیکن بہرحال یہ پہلی کڑی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ایوب بیگ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ. بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اشرار احمد صاحب نے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز اور مجدد اول اور ہمارے تاریخ اسلام کے عظیم ہیرو ہیں، ان کا کیا کردار بیان کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے.
یہ فرمائیے کہ یہ جو ان کا کردار ہے، اتنا مختصر جو ان کا دور حکومت تھا اس میں انہوں نے اتنی جو ہے وہ اعلیٰ کردار شو کیا ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ اور پھر اس کے بعد جو میں نے دلخراش جس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جو ان کی قبروں کے ساتھ ہوا ہے، اس کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ہے اس میں کچھ اضافہ کرنا بڑا مشکل ہے. بڑا انہوں نے اس تمام پہلوؤں کو ہر لحاظ سے انہوں نے اس کا احاطہ کیا ہے. میں صرف ایک بات کا اضافہ کر دوں گا کہ عجب بات یہ ہے کہ ادلیب میں ان کا ہے اپنا مزار اور وہاں ہی بے حرمتی ہوئی ہے، اور وہاں آپ کو معلوم ہے بشار الاسد جو ہے وہ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دیکھیے باغ فدق کا معاملہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا، اور آپ نے اس میں یہ فیصلہ فرمایا کہ کیونکہ نبی کی کوئی میراث نہیں ہوتی لہٰذا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو نہیں ملے گا. جو ایکچولی یہ کیا تھا، یہ حضور کا فرمان تھا جو کمیونیکیٹ کیا انہوں نے. جی. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس فیصلے کو ریورٹ کر دیا. اچھا. انہوں نے یہ باغ جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے سپرد کر دیا. میں سمجھتا ہوں یقیناً ان کے پاس بھی دلائل ہوں گے، اور یہ بات اتنی ایک یعنی اس دور میں اتنی عظیم بات تھی اور یہ اتنی جرأت مندانہ بات تھی. بہرحال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول تھے. ایک ایسا فیصلہ کرنا، ایسے فیصلے کو ریورٹ کرنا ایک بہت بڑا جرأت مندانہ قدم تھا، جو میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً دیکھیے بنو امیہ سے تعلق تھا نا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کا یہ فیصلہ کر دینا یہ اتنا وسیع تھا، اس کا اثر ہوا. لیکن اس کے باوجود اگر ایک ایسے علاقے میں جہاں ان کا مزار ہے، آس پاس اگر ایسی آبادی ہے جس میں اہل تشیع زیادہ ہیں، تو وہاں تو سب سے زیادہ ان کا تحفظ کیا جانا تھا. اس لحاظ سے میں سوچتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش عین ممکن ہے غیروں کی ہو. جو ان کے مزار کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں لگتا، یہ یقیناً کسی مسلمان کا کام نہیں ہے. یہ عین ممکن ہے کہ دونوں فرقوں کو لڑانے کی ایک سازش ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے حضرت زینب کے مزار کی بھی بے حرمتی ہوئی تھی. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ان کے مزار پہ بھی ایک سال پہلے بھی ایک اٹیمپٹ ہو چکی تھی. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دشمن جو ہیں وہ صدیوں بعد بھی وہ دشمنی نبھا رہے ہیں. اور لیکن میری رائے میں یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتی ہیں. بہرحال اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے، غیب کا علم تو اسی ہے. لیکن زیادہ خیال یہی ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی پر نہیں سمجھتا کرنی چاہیے. یعنی مسلمان تو ہو نہیں سکتا جو ایسا کام کرے. مواقع پر آپ بڑے صغیر میں بھی دیکھ لیجئے، انڈیا میں بھی دیکھ لیجئے، پاکستان میں دیکھیے کس طرح کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے ان فرقوں کو آپس میں لڑایا جائے، مسلمانوں کا باہم سر پٹھول کروایا جائے. بہت کوشش ہوتی ہے. یہ مجھے اس کا ایک حصہ لگتا ہے. اس میں آپ کی اجازت سے اضافہ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا، جس طرح بیگ صاحب بالکل اسی چیز کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے ایک تو ہوتے ہیں یوزول سسپیکٹس، عام طور پہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ تو یہی ہے کہ شک کا اظہار کیا جاتا ہے. شک کا اظہار تو یہی پھر کیا جائے گا نا کہ ایک فرقہ یہ شیعہ سنی فساد کا شاخسانہ ہے. ایگزیکٹلی اس کا شاخسانہ ہے. اور بشار الاسد کا خاص طور پہ اس لیے کیونکہ اس کو تو اہل تشیع بھی اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اون نہیں کرتے اس کو بالکل بھی. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایران نے بھی اس معاملے میں بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ ہم انوالو نہیں ہیں. صحیح. بشار الاسد اور اس کی حکومت نے بھی کہا ہم انوالو نہیں ہیں. اور بشار الاسد کے لیے اس وقت جبکہ پیوٹن کا دورہ بھی ہو چکا تھا اور بڑا کامیاب دورہ ہو چکا تھا، ایسی حرکت کرنا کوئی اس کی موٹیو، کوئی اس کی سمجھ سامنے نہیں آتی. ہاں وہ لوگ جو کہ یہاں پہ فساد پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس چنگاری کو آگ بنانا چاہتے ہیں نا، کچھ قوتیں ہیں نا. دیکھیے نا وہ کون ہے. وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ذمہ دار کون ہے. سب سے پہلے اسرائیل. ٹھیک. اور اسرائیل سیریا کے اندر بہت ایکٹیو ہے. یہ بہت کم لوگوں کے علم میں شاید بات ہوگی. جب سے یہ کیوس سارا سیریا کے اندر پیدا ہوا ہے نا، اسرائیل نے بہت زیادہ وہاں پہ اپنے ایجنٹس موساد کے بھیجے، اور وہ بہت ساری شکلوں میں وہاں موجود ہیں، ایکٹیو ہیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا رہے ہیں. دوسرا امریکہ خود
وہاں پہ اس کے ایجنٹس بھی موجود ہیں, اس کی CIA بھی موجود ہے, داعش موجود ہے وہاں پہ, جو کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے مل کے بنائی ہوئی ہے. تو زیادہ چانسز تو یہ ہے کہ ان میں سے ہی کسی نے یہ کام کیا, اور کسی گروپ کا کام ہے, کسی گروپ کا کام ہے, کوئی حکومت انوالو نہیں ہے. حکومت ہوگی تو اسرائیل کی انوالو ہوگی, امریکہ کی انوالو ہوگی, مسلم حکومت کوئی انوالو نہیں ہوگی. اور کوشش یہی ہے, کیونکہ دیکھیے نا منطقی انجام اور اس کے بینیفیشری جب اس کو دیکھا جائے سامنے, تو بینیفیشری تو الٹیمیٹلی اسرائیل ہی ہوگا نا اس چیز کا, کیونکہ خانہ جنگی کس کی ہوگی؟ سنی شیعہ, جی, اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان اگر خانہ جنگی ہوتی ہے, فائدہ تو اسرائیل کو ہوگا. اور اسرائیل جو ہے اس کے نزدیک, اور اس کے جو ایجنٹس امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو دوسری جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے نزدیک دو ایسے ایشوز ہیں جو برننگ ہیں, بہت بڑے برننگ ایشوز ہیں اس علاقے میں. فسادات پیدا کرنا, اور یہ میری اپنی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, اس علاقے کے اندر فسادات پیدا کرنا تاکہ دجالیت کو آگے بڑھانے, اور دجال کی جب آمد ہو, جب بھی ہو, ہم نہیں جانتے کب ہونی ہے, اس کے راستے کی رکاوٹیں کم سے کم ہو سکیں. اور نمبر 2, حضرت مہدی کا جب ظہور ہو تو وہ آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے کون ہے وہ شخص, تاکہ اس کو جلد سے جلد ٹیررسٹ قرار دیا جا سکے. تو اس دونوں کے لیے وہ شیعہ سنی فساد کروانے کے لیے کوششیں کرتا رہے گا, فومنٹ کرتا رہے گا. اور امریکہ کی تو ہسٹری ہے بھی نا یہ, کہ اس نے جگہ جگہ پہ مرسنریز کے تھرو رجیم چینجز بھی کی, فسادات بھی پھیلائے. تو میری رائے تو یہی ہے, جس طرح بیگ صاحب فرما رہے تھے, کہ یہ کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے انوالومنٹ ہے. اور وہ تھرڈ پارٹی کون ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کی طرف, اور ان کے جو ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ایجنٹس یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. بیگ صاحب, پروگرام کے آخر میں بالکل یہ فرما دیجیے, کیا اب بھی یہ وقت نہیں آ گیا کہ شیعہ سنی جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے, یا ان کو کم از کم سطح پہ لانے کے لیے جو ہے کسی دنیا کے کسی ایک پلیٹ فارم پہ جو ہے کوئی سنجیدہ کوشش کی جائے؟ وسیم صاحب, آپ نے کہا ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا. میرے خیال میں تو اٹ از ٹو لیٹ, ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں اس معاملے میں. امت مسلمان میں اس حوالے سے بر وقت کچھ نہیں کیا, یعنی یہ کوشش جو ہے بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. اور اب تو یہ ان اختلافات کی جو بنیادیں ہیں وہ اتنی پختہ ہو گئی ہیں کہ اب ان کا ختم ہونے کا تو کوئی امکان نہیں. یا آپ اندازہ کیجئے نا کہ شاید پوری ایک صدی بھی نہیں ابھی اسلام کو دنیا میں آئے ہوئے تھے کہ یہ اختلافات پیدا ہو گئے تھے, اور یعنی 1350 سال ہو چکے ہیں اس میں, ختم تو نہیں کیے جا سکتے. البتہ یہ کہ جو آپ کی بات ہے کم تر سطح پہ لانے والی, تو کم تر سطح پر لانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کو اس سطح پہ لے آیا جائے کہ امت مسلمہ کو بصیت مجموعی نقصان نہ ہو. جب کوئی امت مسلمہ جو ہے انتشار اور فساد سے بچ جائے اور دنیا میں تماشا نہ بن جائے, اور جب بھی غیر آپ کو مشتعل کرے, یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کو مشتعل کرے اہل تشیع کے بارے میں, یا اہل تشیع کو مشتعل کرے اہل سنت کے بارے میں, تو وہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے سب کو کہ یہ غیروں کا کام ہے, یہ مسلمان دشمنوں, اور ہم نے آپس میں نہیں لڑنا, کسی صورت نہیں لڑنا. اور چاہے وہ جتنا چاہے اشتعال دلا دے آپ کو, آپ تب یہ کم تر سطح پر آئے گا. البتہ یہ کہ اس کے لیے باقاعدہ کو فورم بنایا جائے, یہ تو وہ شاید اس طرح ممکن نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کافی حد تک یہ بات انڈر کنٹرول ہے. آپ نے دیکھا جب دہشت گردی عروج پر تھی. نہیں سر, یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ اویئرنیس تو پھیلانی پڑے گی نا, کوئی کسی فورم سے یہ بات جائے گی تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. دیکھیں نا, پاکستان میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام نے اور علماء نے بھی بہتر انداز میں اس کو ڈیل کیا, جو کوششیں ہوئی ہیں اہل تشیع اور اہل سنت کو لڑانے کی. آپ نے دیکھا ایک وقت تھا کہ ایک ہی ویگن ہوتی تھی جو دیوبندی مسجد میں دھماکہ کرتی تھی, اور وہی جا کر شیعوں کے امام بارگاہ میں جو ہے نا وہ دھماکہ کرتی تھی. صاف ظاہر تھا کہ کوئی لڑا رہا تھا. تو ہوا کیا, اس کے باوجود محلوں میں, گھروں میں اہل سنت اور اہل تشیع قطعی طور پر اس بات پہ ایک دوسرے کے انہوں نے گریبان نہیں پکڑے کہ فلاں دھماکہ مسجد میں ہو گیا ہے یا امام بارگاہ میں ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام نے اور پاکستان کے علماء نے اس معاملے میں کافی دانشمندی, جذبات مشتعل ضرور ہوتے تھے لیکن حالات قابو سے باہر نہیں ہوتے تھے. یہی تمام دنیا میں یہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کسی ایسے بزرگ کے مزار کے ساتھ جس کا تعلق, جسے اہل تشیع
کی بہت زیادہ ترجیح دیتے ہوں یا اہل سنت کے کسی ایسے مزار کے ساتھ جیسے اہل سنت اپنا اسلاف میں سے اس کا شمار کرتے ہوں. سر اس حوالے سے تو اہل شیعہ جو ہیں وہ جنت البقیع کے جو مزارات تھے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، اور ہر سال 8 شوال کو وہ پوری دنیا میں مظاہرے کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ وہاں پہ بھی قبروں کی مسماری کا جو معاملہ تھا اس کو بھی وہ تو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور یہ اس کے دوران یہ والا واقعہ ہو گیا ہے. بہرحال تو یہ مطلب سارے واقعات جو ہیں اس کو ایک ہی تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور بہرحال کسی جگہ پہ بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے درمیان، تب ہی جو ہے یہ کم تر سطح پہ آئیں گے، یہ اختلافات ختم ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک، ایوب بیگ صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. اس پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.